اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ کل آخری دو آیات کا ترجمہ رہ گیا تھا، تو اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور جو کچھ کل کہا گیا تھا تو اس کو دہرا لیتے ہیں۔ کل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دعائیں بتائی تھی کہ یہ دو دعائیں مانگ لیا کریں۔ ایک یہ کہ میری موجودگی میں اگر کافروں مشرکوں پہ عذاب آ جائے تو مجھے اس سے بچانا، مجھے اس عذاب سے بچانا۔ اور دراصل یہ ہمیں تعلیم دینی، اللہ نے ہمیں تعلیم دینی کہ ہم اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بچا، اور خاص کر جس خطے میں رہ رہا ہوں، اگر یہاں کے لوگ تیرے نزدیک کوئی اچھے اعمال والے نہیں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے کوئی عذاب آ جائے تو مجھے اپنے عذاب سے بچا، پکڑ سے بچا۔ وہ اللہ کی پکڑ سے ہر وقت پناہ مانگتے ہیں۔ ایک دعا تو یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکارم اخلاق کا حکم دیا تھا بیچ میں، دو دعاؤں کے بیچ میں، کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے، برائی کا بدلہ برائی نہ ہو، اس سے برائی میں اضافہ ہوگا، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ ہو، خوش اخلاقی کے ساتھ ہو تو اس سے برائی مٹ جائے گی، اور اگر مٹتی نہیں تو کم از کم کم ہو جائے گی۔ دو دعاؤں کے بیچ میں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا سب سے بہترین عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق اور غریبوں کو کھانا کھلانا۔ اور ایک ارشاد میں آپ نے یوں بھی فرمایا کہ قیامت کے دن نام اعمال میں، اعمال جب تولے جائیں گے تو اعمال نامے میں اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ اچھے اخلاق اس کا جو وزن ہوگا اور کسی چیز کا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے بندے اللہ کے اوپر ایسے لاڑلے جیسے باپ کے اوپر بیٹے اولاد ہوتی ہے، بیٹے ہوتے ہیں اولاد ہوتی ہے۔ کسی آدمی سے کوئی محبت کا دعویٰ کرے اور اس کی اولاد کو اس کے سامنے چانٹے مارے تو وہ تو کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بکتا ہے، مجھ سے محبت ہوتی میرے سامنے میری اولاد کو چانٹے نہ مارتا، یا بد اخلاقی سے پیش نہ آتا، برائی سے پیش نہ آتا، تو اللہ کے بندے بھی اللہ کے اوپر ایسے لاڑلے جیسے اولاد۔ اس لیے حدیث شریف میں یوں بھی آیا ہے کہ ایک آدمی اگر تہجد گزار، عبادت گزار، تلاوت کنندہ اور بڑے نوافل پڑھنے والا ہو، اس کے اخلاق اچھے نہ ہو، اللہ کے نزدیک جہنمی ہے وہ۔ اگرچہ تہجد گزار ہو، تلاوت کنندہ ہو، بظاہر بڑا عبادت گزار ہو، اخلاق ٹھیک نہ ہو تو وہ جہنمی ہے۔ اور جو آدمی صرف فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ پہ اکتفا کرتا ہو، تہجد گزار، عبادت گزار نہ ہو، اخلاق اچھے ہو، تو اللہ کے نزدیک جنتی۔ اور ایک روایت میں رسول اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اچھے اخلاق والا آدمی دن میں روزہ داروں کا اور رات میں تہجد گزاروں کا ثواب مفت میں پا لیتا۔ اس سے بڑھ کر اچھے اخلاق کی اور کیا فضیلت ہوگی؟ ماننے والے کے لیے تو ایک ہی فضیلت کافی ہے، اتنا ہی کہ اللہ کے نزدیک اچھے اخلاق جو ہے نا کیا ہے، پسندیدہ ہے، بس ایمان والے کے لیے اتنا کافی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو کافی فضیلتیں سنائی، اور اللہ نے یہاں تبارک و تعالیٰ نے دو دعاؤں کے درمیان اس کو ذکر کیا، اس کی اہمیت بتا دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ بعثت معلما، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا۔
انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے انسان نما ہونا اور چیز ہے اور انسانیت اور چیز ہے. اصل چیز انسانیت ہے. انسانیت وہ چیز ہے کہ جو آدمی کو فرشتوں سے بھی آگے لے جاتی ہے. فرشتے اس پہ رش کھانے لگتے ہیں. اور اگر انسانیت نہ ہو انسان میں تو محض انسان نما ہونا، اس سے پھر ڈنگر ہونا بہتر ہے، اس سے پھر درندہ ہونا بہتر ہے. کہ ایسے انسان سے خنزیر بھی پناہ مانگتے ہیں کہ جو اللہ کے نزدیک نجس العین ہے، اور انسان کے نزدیک اگر ناپسندیدہ چیز ہے تو خنزیر ہے، وہ بھی ایسے انسان سے پناہ مانگتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میں معلم ہوں، انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے آیا ہوں. وہاں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں، اچھے اخلاق کی تکمیل کرا دوں، دنیا میں انسانوں میں اچھے اخلاق عام کر دوں اور سارے اچھے اخلاق والے بن جائیں. اس لیے میں دنیا میں آیا ہوں. مجھے دو دعاؤں کے درمیان اللہ نے فرمایا کہ برائی کا بدلہ برائی سے مت دو. اس سے برائی والے کی طرف سے برائی بڑھ جاتی ہے، بد اخلاقی والے کی طرف سے بد اخلاقی بڑھ جاتی ہے، مخالفت بڑھ جاتی ہے. اگر مخالفت کو، برائی کو مٹانا چاہتے ہو تو برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، برے اخلاق کا بدلہ اچھے اخلاق سے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی دوسری دعا ایسی سکھائی جو بڑی ضروری بھی ہے انسان کے لیے، بڑی اہم ہے. اس کا پڑھنا بھی، اس کا یاد کرنا بھی، اور اس کا بار بار پڑھنا بھی، دہرانا بھی. اس لیے کہ اس دعا کی برکت سے انسان شیطان کے وسوسے سے بھی وہ کیا ہوگا، محفوظ ہوگا، وسوسے سے بھی محفوظ ہوگا. اور انسان جو کچھ بغاوت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، یہاں تک کہ کفر شرک کا ارتکاب کرتا ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. تو ایک تو شیطان کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوگا، بے دین نہیں ہوگا، دین محفوظ ہو جائے گا، اس کا رب سے تعلق مضبوط رہے گا اس کا. اور دوسرا، اس کو شیطان اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، نقصان نہیں پہنچا سکے گا. اس کے جسم میں گھس کے اس کو حواس باختہ نہیں بنائے گا، خون کی رگوں میں چلے گا نہیں، اور اس طرح اس کی زندگی نہیں خراب کرے گا شیطان. کسی قسم کے نقصان سے شیطان کا وہ کیا ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا. یہ ایسی دعا، اور یہ ایسی دعا ہے کہ اگر کوئی آدمی رات کو ڈر جائے، خواب میں وہ پڑھ لے تو پھر ڈرے گا نہیں، اس سے محفوظ ہوگا. پہلے پڑھ لے تو پھر بھی خواب میں ڈرے گا نہیں. ہر قسم کے جنات سے، شیاطین سے آدمی محفوظ ہو جائے گا. وہ دوسری دعا کیا تھی، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطانوں کے چھیڑ چھاڑ سے اور ان کے وسوسہ اندازی سے. واعوذ بک رب ان یحضرون، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں میرے رب اس بار سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں، میرے پاس حاضر ہوں گے. کبھی شکلیں دکھائیں گے بری بری، کبھی اور حرکتیں کریں گے، اور کبھی اس کو مس کریں گے، کبھی جسم میں گھسیں گے تو نقصان پہنچائیں گے. تو اس لیے یہ بڑی جامع دعا ہے، ہر انسان کو یہ یاد کرنی چاہیے. بارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک تو دعائیں بتائیں، بیچ میں مکارم اخلاق کی تعلیم دی، حکم دیا کہ انسان کو اچھے اخلاق اپنانے چاہیے، اور اچھے اخلاق سے ہی انسان لگتا ہے. انسان میں اور دیگر جانداروں میں یہ فرق ہے، جانوروں میں
اچھا جی، آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے وقت انسان کا جو طرز عمل ہوتا ہے، اس کی جو حالت ہوتی ہے، اس کی جو تمنا ہوتی ہے، اس کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ موت تک تو یہ بغاوت میں رہتا ہے، یا کفر کی شکل میں، یا شرک کی شکل میں، یا عام گناہوں کی شکل میں یہ بغاوت میں رہتا ہے۔ موت تک یہ غافل رہتا ہے، بغاوت میں رہتا ہے، اور اس پر حقیقت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن حتی اذا جاء احدہ الموت، یہاں تک کہ ان باغیوں میں کسی کو جب موت آ جاتی ہے، کسی کو جب موت آ جاتی ہے اور موت کی کڑواہٹ دیکھ کے، فرشتوں کی شکلیں دیکھ کے اور فرشتوں کی پٹائی دیکھ کے، کافروں کو اور مشرکوں کو فرشتے جب روح قبض کرتے ہیں تو پیٹتے ہیں، مارتے ہیں، اور ایسے ہی دوسرے باغی گناہگار پیٹتے ہیں، مارتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں یہ باغی فرشتوں کی ڈراؤنی شکلیں۔ میں نے آپ کو کل بتایا تھا، کسی نبی نے کسی فرشتے سے کہا تھا کہ کس شکل میں آتے ہو برے آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے؟ شکل جب دکھائی تو نبی بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ حالانکہ ایک نبی میں 4000 مردوں، دنیاوی 4000 مردوں کی طاقت ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے۔ 4000 مرد کہیں کھڑے ہوں، وہ تو درندے سے بھی نہیں ڈرتے، اور درندہ بھی ان کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے۔ لیکن یہاں نبی جو ہے نا بے ہوش ہو کے گر پڑا، اور وہاں جب اتنی تعداد ہو، جہاں تک نظر پڑے وہاں اس قسم کے فرشتے ہوں، تو میرے سارے مناظر دیکھ کے، پٹائی دیکھ کے، اور وہ جو کہہ رہے تھے، خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی تو رب کا باغی رہا، اب تو رب کا سلوک بھی دیکھ لے جب تو رب کے پاس پہنچے گا، کہ رب کی طرف سے تیرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، تیرا کیا حشر ہونے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر وہ کہے گا رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے، دنیا میں واپس لوٹا دے، دنیا میں واپس لوٹا دے۔ موت کے وقت بھی کہے گا، قبر میں بھی کہے گا، محشر میں بھی کہے گا، جہنم میں بھی کہے گا، لیکن اللہ کہے گا کہ اب لوٹنے کا وقت نہیں رہا۔ انسان جب ایک جہان سے دوسرے میں چلا جائے پھر اس میں واپس نہیں لوٹتا۔ ماں کے پیٹ سے آیا دنیا میں، اب ماں کے پیٹ میں واپس جانا نہیں، دنیا سے قبر میں چلا گیا، عالم برزخ میں، دنیا میں نہیں آ سکتا، وہاں سے محشر میں گیا، اب قبر میں نہیں آ سکتا، محشر میں سے آخرت، عالم آخرت میں گیا، اب محشر میں نہیں آ سکتا۔ اے اللہ، غالباً سورہ منافقون میں اللہ نے مزید وضاحت فرمائی۔ یہ کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، میرے مولا، میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہیں دی؟ تھوڑی مہلت مجھے اور مل جاتی تو پھر کیا ہو جاتا؟ لأصدقن وأكن من الصالحین، میں اپنا مال صدقے خیرات میں لوٹا دیتا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ یہ جو مال دولت ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اور مال آدمی کا کون سا مال ہوتا ہے، پتہ چلا۔ جیسے علماء کہتے ہیں یہ مالدار لوگ حقیقت میں مالدار نہیں ہے، یہ چوکیدار ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ چوکیدار ہیں۔ کس چیز کے چوکیدار ہیں؟ یہ اپنی اولاد کے مال کے چوکیدار ہیں۔ انہوں نے تو پوری زندگی مشقتیں اٹھا کے، پسینے نکلوا کے، اپنے آپ کو پسوا کے جمع کیا، اور اولاد ابھی مفت میں کھا رہی ہے، مفت میں، ابھی کوئی جان بھی نہیں ہے، کوئی نوجوان ہے، اس وقت مزے کر رہے ہیں، وہ اولاد مزے کر رہی ہے۔ یہ چوکیدار ہے مالدار لوگ، اولاد کے مال کے کیا چوکیدار ہیں۔ وہ یہ چلے جائیں گے اور پیچھے سے وہ کیا کریں گے؟ وہ عیش و عشرت کریں گے، مزے اڑائیں گے۔ تو یہ موت کو دیکھ کے جب حقیقت سامنے آ جاتی ہے، پھر مرنے والا یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صدقہ خیرات کروں گا، لوٹا دیتا، میں مال لوٹا دوں گا، اب مجھے واپس کر دے، میں لوٹا دوں گا صدقے خیرات۔ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں تیرے نیک لوگوں میں ہو جاؤں گا، وہ جو تیرے حقوق بھی ادا کرتا ہے، تیرے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے،
اور دن رات تیرے سامنے سجدے میں کھڑا پڑا رہتا ہے، ان لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ لیکن اللہ کہے گا بس میرے بندے، موت جب آ جاتی ہے ایک لمحے کے لیے نہ آگے ہوتی ہے اور نہ پیچھے ہوتی ہے، مہلت بڑی ملی پر تو نے ضائع کر دی۔ میرے رب نے کون سی چیز چھوڑی ہے؟ کوئی چیز نہیں چھوڑی، نہ میرے رب نے چھوڑی نہ اس کے حبیب نے چھوڑی، ہر چیز بتا دی۔ جیسے اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ ہر وہ چیز جو جہنم سے تمہیں دور کر دے، جنت کے قریب کر دے، وہ میں بیان کر چکا ہوں، میں بیان کر چکا ہوں۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ جنت کے پاس جانا چاہتے ہو یا جہنم میں جانا چاہتے ہو، تمہاری مرضی۔ اللہ اور اس کے رسول نے کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ اللہ نے کس طرح اللہ تبارک و طرح طرح کے دلائل دے کے ہمیں بات سمجھائی ہے کہ رحیمیت کریمیت کی وجہ سے کہ کسی طریقے سے ہماری آخرت بچ جائے، آخرت ہماری بچ جائے، ہماری آخرت برباد نہ ہو۔ وہ ہم ہیں کہ ہم بزور اس میں جو ہے گرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ میری مثال اس آدمی کی ہو، کہیں آگ جل رہی ہو اور اس پہ پتنگے اس آگ پہ کود کود کے اس میں گر رہے ہوں پتنگے، اور ایک آدمی کھڑا ہو وہ ان پتنگوں کو گرنے سے بچا رہا ہو۔ تمہاری مثال پتنگوں جیسی ہے، اور یہ دنیا کی یہ جو خواہشات ہے دنیا کی، یہ بھی اس آگ ہے، آگ، اور میں اس بچانے والے شخص کی طرح ہوں۔ تم جہنم کی آگ میں کودنا چاہتے ہو، گرنا چاہتے ہو، میں تمہیں پکڑ پکڑ کے بچانا چاہتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے یہ کوشش کی، بڑے دلائل دیے اور ہمیں بڑا سمجھایا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے کو میں طرح طرح سے دلائل دے کے تمہیں سمجھا رہا ہوں، تم پھر بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے، قال رب ارجعون، تو وہ کہتا ہے اے میرا رب مجھے لوٹا دے دوبارہ واپس دنیا میں۔ اب کیا ہوگا؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں۔ کس چیز میں؟ فیما ترکت، اس چیز میں جو میں نے چھوڑی۔ پیچھے میں نے ایمان چھوڑا، ایمان کو میں نے قبول نہیں کیا، اس کے مقابلے میں کفر قبول کیا، تاکہ ایمان قبول کر کے پھر نیک عمل کروں، ایمان کے تقاضے کے مطابق نیک عمل کروں جو کامل ایمان کا تقاضا ہے۔ یا میں نے پیچھے دولت چھوڑی، اس میں پیچھے میں نے عیش و عشرت کی، عیاشی کی، تجھے ناراض کیا، تیری بغاوت کی، مال دولت کو کمایا بھی غلط طریقے سے اور خرچ بھی کیا غلط جگہوں میں، اس میں تجھے راضی کر لوں۔ کلا، اللہ فرماتے ہر چیز ایسا انہا کلمۃ هو قائلها، بے شک یہ ایک بات ہے جو کہہ رہے، ایک بات ہے جو کہہ رہے، پوری نہیں ہوگی، اس کی تمنا کر رہے، آرزو کر رہے، خواہش کر رہے، ایک بات ہے جو زبان سے بار بار درخواست کر رہے لیکن پوری نہیں ہوگی۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے، یہ ورا کا لفظ ازداد میں سے، یہ پیچھے کے معنی میں بھی آتا ہے اور آگے کے معنی میں، آگے کے معنی میں، اور ان کے آگے برزخ ہے، پردہ ہے، آڑ ہے۔ یہ قبر کی زندگی کو اس لیے برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے، وہ تو ایک عالم ہے، اس گڑھے کا نام قبر نہیں ہے، حقیقت میں قبر ایک عالم کا نام ہے، عالم برزخ۔ تو اس کو برزخ، پردہ، آڑ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آخرت کی زندگی اور دنیا کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک آڑ۔ شاہ ولی اللہ مخلص دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاید شاہ عبد القادر مخلص دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قبر کی زندگی، عالم برزخ کی زندگی، یہ دنیاوی زندگی کا بقیہ ہے، بقایا ہے دنیاوی زندگی کا، باقی ماندہ حصہ ہے۔ اور پھر آخرت کے مناظر قبر میں بھی صاف نظر نہیں آتے، وہاں جیسے وہ کوئی دھندلاہٹ ہوتی ہے اور دھندلاہٹ کی وجہ سے جب چیز کوئی صحیح نظر نہیں آتی، تو ایسی آخرت کی چیزوں کی ایک جھلک نظر آتی ہے، جھلک۔ انسان اگر اچھا ہو تو اس کو راحت کی ایک جھلک بھی محسوس ہوتی ہے، اور اگر برا ہو تو سزا کی جھلک بھی وہاں محسوس ہوتی ہے، لیکن اچھے طریقے سے پورے طرح آخرت کے احوال، جنت ہو یا جہنم، وہ محشر کے دن نظر آئیں گے، محشر کا دن نظر آئیں گے۔
اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے آگے برزخ ہے، برزخی زندگی ہے، کب تک؟ الی یوم یبعثون، دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک، قیامت کے دن تک۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا